بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سہیل بلوچ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹی وی۔ ایران کے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے جواب میں ایران کے عراق میں امریکی اڈوں پر حملوں کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان حالات جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی نے عالمی معیشت کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیا ہے۔ تیل کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ دوستو، ایران اور امریکہ کی کہانی بھی تیل سے ہی شروع ہوتی ہے۔ ایران دنیا میں تیل کے بڑے ذخائر رکھنے والا ملک ہے۔ 1950 میں ایران کے تیل پر برطانوی اور امریکی کمپنیوں کا مکمل کنٹرول تھا۔ ایران سے برآمد ہونے والے تیل سے ایرانیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس وقت کے ایران کے وزیر اعظم محمد مصدق پر ایرانی عوام نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ملکی تیل کی صنعت کو قومیہ لیں۔ ایرانی وزیر اعظم محمد مصدق نے تیل کی مقامی صنعت کو قومیانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ ایرانی تیل کی صنعت قومیائے جانے کے خطرے پر برطانوی اور امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ایرانی وزیر اعظم محمد مصدق کی حکومت کا تختہ الٹانے کے لیے سازشیں شروع کر دیں۔ برطانوی اور امریکن انٹیلیجنس ایجنسیاں کامیاب ہوئیں اور 1953 میں ایرانی وزیر اعظم محمد مصدق کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ برطانوی اور امریکی اشیر بعد سے رضا شاہ پہلوی کو ایران کا اقتدار سونپ دیا گیا۔ ایران میں حکومت تو تبدیل ہو گئی، لیکن ایرانی عوام کے حالات تبدیل نہ ہوئے۔ رضا شاہ پہلوی کے خلاف بھی عوامی بے چینی شروع ہو گئی۔ رضا شاہ پہلوی نے اپنے مخالفین کے خلاف سخت کارروائیاں کیں، جس سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے۔ ان حالات میں ایرانی عوام کو اپنے لیے ایک مسیحا کی تلاش تھی۔ اس موقع پر آیت اللہ خمینی رضا شاہ پہلوی کے سامنے کھل کر آئے اور اس کی پالیسیوں اور امریکہ نوازی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایران میں آیت اللہ خمینی کی مقبولیت سے خائف ہو کر رضا شاہ پہلوی نے ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں۔ آیت اللہ خمینی جلا وطن ہو کر فرانس چلے گئے، لیکن ایران کے حالات پھر بھی تبدیل نہ ہوئے۔ ملک میں بے چینی بڑھتی گئی اور رضا شاہ پہلوی کی حکومت کے خلاف ایران کے عوام سڑکوں پر آ گئے۔ وہ ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی سے نجات چاہتے تھے۔ ایران کے عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ ان حالات میں آیت اللہ خمینی 1979 میں پیرس فرانس سے ایران واپس آ گئے اور ایران میں اسلامی انقلاب کی بنیاد رکھی۔ آیت اللہ خمینی ایران کے پہلے رہبر اعلیٰ بن گئے۔ ایران کا نیا نام اسلامی جمہوری ایران رکھا گیا اور ملک میں تمام تیل کی پیداوار کو قومیہ لیا گیا، جس کا برطانوی اور امریکی حکومتوں نے برا منایا۔ ایران کے سابق بادشاہ رضا شاہ پہلوی کے امریکہ جلا وطن ہونے پر ایران کی حکومت اور امریکہ کے درمیان حالات مزید خراب ہو گئے۔ نئے ایران میں امریکہ مخالف جذبات عروج پر پہنچ گئے۔ ایران کے اسلامی انقلاب کے حامی طلبہ نے تہران میں امریکہ کی ایمبیسی پر دھاوا بول دیا اور ایمبیسی میں موجود 52 امریکیوں کو یرغمال بنا لیا، جس سے امریکہ اور ایران کی حکومتوں کے درمیان تعلقات مزید خراب ہو گئے۔ امریکہ اپنی تمام کوششوں کے باوجود 444 دن اپنے 52 یرغمال امریکیوں کو تہران ایمبیسی سے واپس نہ لا سکا، جس پر ایران کی حکومت اور امریکہ کے درمیان تعلقات کشیدگی کی انتہا پر پہنچ گئے۔ 1979 میں ہی امریکہ نے پہلی مرتبہ ایران پر پابندیاں لگائیں۔ امریکہ کی اشیر بعد سے عراق کے صدر صدام حسین نے 1980 میں ایران پر حملہ کر دیا۔ امریکی امداد سے عراق نے 8 سال تک ایران کے خلاف جنگ جاری رکھی۔ ایران عراق جنگ کے درمیان 10 لاکھ سے زائد انسان اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے۔ 1988 میں ایران عراق جنگ بندی کے بعد امریکہ نے تہران سے دبئی جانے والے ایرانی طیارے کو میزائل کے ذریعے مار گرایا۔ طیارے میں 290 افراد تھے، جن میں 66 بچے تھے، اور یوں امریکہ اور ایران میں کشیدگی بڑھتی ہی گئی۔ امریکہ نے ایران پر مزید سخت پابندیاں لگانی شروع کر دیں اور ایران کے ایٹمی پروگرام کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے شروع کر دیے۔ 2002 میں امریکی صدر جارج بش جونیئر نے ایران کو برائی کا مرکز قرار دے دیا اور ایران پر پابندیاں مزید سخت کر دیں۔
ایران کے ایٹمی پروگرام کو روکنا اس کا مقصد بن گیا۔ امریکہ سے متاثر ہو کر دنیا نے بھی ایران پر کڑی پابندیاں لگانی شروع کر دیں، جس سے ایران کی معیشت اور تیل کی صنعت شدید متاثر ہوئی۔ عالمی دباؤ پر ایران نے 2015 میں اپنی ایٹمی سرگرمیاں محدود کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی، اور یوں ایران کا عالمی دنیا سے ایک معاہدہ ہوا اور ایران پر پابندیاں نرم کر دی گئیں۔ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکومت میں آنے پر امریکی حکومت نے ایران سے کیے گئے معاہدے سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا، اور اب جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد ایران اور امریکہ کے تعلقات بوائلنگ پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں۔ ایران اور امریکہ کی موجودہ صورتحال پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکی ہے، اور اس کے اثرات دنیا پر محسوس ہونا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔